بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس، ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے۔ اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم نے خود ثنا کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم سے فرض ہوئی تو سب فرشتے خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہر نثار کیے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا، حوا کے ساتھ وہی آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین مہر حوا نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ۔ آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم تو ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مور فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم نے شوق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم تم کو سب نعمتیں بخشیں اور حوا کو تم پر حلال کیا۔ بعد حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے آدم، تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اس میں با فراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم پھر بے انصاف ہو گئے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا، کہا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب وہ بولے، جب تو نے وہ خوبصورت مجھے بخش دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا، اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے اور وہ درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے۔ بعد ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم صبر کر، اور دوسری طرف سے آواز آئی، اے صبر، تو آدم کے پاس مت جا، اور دوسری طرف سے آواز آئی، اے ابلیس، تو حوا کو للچا اور اس کی خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا، الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا، اس میں کچھ بھید ہے، اس باغ سے میں یہ باغ دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو اس میں اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے، اور آدم ہوشیار رہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ
تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا، پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا اور یہ تم کو بہشت سے نکلوا دے۔ آدم نے جب دیکھا بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں اور میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے، گنہگار کرے گا۔ اپنے مکر و فریب سے اس میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ بس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدائے وند قدوس کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا کہ یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم بہشت میں ہے۔ شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جا تو اس کے صلہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اس پر عمل کرے اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، تیسرے جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ اس کی بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا جو یہاں بیٹھا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطے کہ تو مجھے بہشت میں لے جائے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنا منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو بہشت میں سانپ لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلمان سب کے سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہا شیطان نے اے آدم میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو، اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس ہوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ کھایا
اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا، اس میں سے میں نے 1 دانہ کھایا ہے اور 2 دانے آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولیں کہ حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئی، حضرت آدم دانہ نہ کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا، تو وہ بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی۔ ہنوز دانے ابھی حلق کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر چکھے درخت سے دونوں میوے اور زہر ہوئیں، شرم گائیں ان کی اور بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ جس درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب وہ درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا یعنی تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنے ستر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے ستر ڈھانک لیے اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی ستر پوشی کی۔ بعد جناب باری سے آواز آئی اے انجیر کے درخت تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی چبائے تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھائے گا۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت عود سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبوئیں لے۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے اے آدم تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا یا رب ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آدم و حوا نے کہا اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے پھر اسی سے نکالو جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار و قطار رونے لگے۔
آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بے پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم و حوا اور سانپ، شیطان، مردود، ان پانچوں کو بحشت سے نکال کر اول آدم کو سراندیپ، ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، وہاں ڈالا، اور حوا خراسان میں، اور طوس کو سیستان میں، اور سانپ کو اسفان میں، اور شیطان علیہ لعنت اللہ کو کوہ موند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ بے باعث واقعہ ہونے سے اس ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھاوے۔ آدم کو جب سراندیپ میں ڈالا تو وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہو گئیں، اور کناروں پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جیفل پیدا ہوئے، اور حوا کے آنسو سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے مراوید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ اور ایک روز جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اپنی مسافت کی منزل کرتے، تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعد علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، یا آدم، 1000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا، اندر اور باہر اس کا زہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور تنابیں اس کی سونے کی تھیں، اور جو میخیں اس کی آج وہ ستون ہیں، اور حرم شریف میں داخل ہیں، اور جو شکار اس میں پناہ لیویں اس کا مارنا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو حوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا اور دونوں زار زار رونے لگے۔ چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے، پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اور خداوند تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پھر سیکھ لیں حضرت آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر حق دئی، معاف کرنے والا، مہربان، اور ساق عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ فی الحال جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اگر تو بہشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے تھے، یا رب، بہشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، دیواریں ہیں۔ پھر کہا، جنت کے دربان ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابلیس لعین کیوں کر بہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، میری مرضی سے مفر نہیں،
کیونکہ میری مرضی یہی تھی۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پس آدم علیہ السلام نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا، اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم کو وادی نعمان میں جو ایک میدان کا نام ہے لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پشت پر مال دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام ملا تب ذریات بے شمار ان کی پشت سے نکلیں، اس طرح کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا، اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کرو گی؟ تب آواز آئی، اے آدم، ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔